الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آیت البر کا یہ جو مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اس کا تقریباً نصف حصہ ہم نے مکمل کر لیا تھا پچھلی نشست تک۔ اب ہم دیکھیں گے کہ روح نیکی کی انسانی شخصیت پر ظہور کا جو عملی مظاہر ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں جو خاص طور نوٹ کرنے کی بات ہے وہ کیا کہ نیکی کا سب سے پہلا عملی مظہر جو ہے وہ انسانی شخصیت پر یہ ہے کہ انسانی ہمدردی اور سخاوت کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جائے، یعنی کہ ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا باوجود اس کی محبت کے، کیونکہ انسان طبعاً مال سے محبت کرتا ہے بہرحال۔ اب دیکھیں قرآن کا ایک اسلوب ہے، یہاں پہ اس آیت میں ہم نوٹ کرتے ہیں کہ انسانی ہمدردی یا سخاوت کا ذکر پہلے آ گیا اور نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں آ گیا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں ارکان اسلام کی اگر بات کریں تو نماز روزہ پہلے ہونا چاہیے۔ اب اس میں قرآن کا ایک اصول ہے وہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں موضوع کے اعتبار سے ترتیب مضمونوں کی بدل جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اطاعت کا معاملہ ہے تو جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر آتا ہے اس کے فوراً بعد رسول کی اطاعت کا ذکر آتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اسی طرح جب شکر کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کے شکر کے فوراً بعد والدین کے شکر کا ذکر آتا ہے، ان اشکر لی ولوالدی۔ اسی طرح جب حقوق کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کے حقوق، یعنی کہ سب سے پہلے تو اللہ کے حقوق آتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا جائے، اور اس کے فوراً بعد پھر ذکر آتا ہے والدین کے حقوق کا، اس لیے کہ انسانی حقوق میں سب سے بڑھ کر جو حقوق ایک انسان پر واجب ہے وہ والدین کے حقوق ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عنوان کے اعتبار سے مضامین کی ترتیب قرآن مجید میں بدل جایا کرتی ہے، چاہے مضامین ایک جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ اب بالکل یہی معاملہ اس مقام پر ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں ارکان اسلام کا معاملہ آتا ہے تو اول ذکر آتا ہے نماز اور زکوٰۃ کا، اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، لیکن یہاں چونکہ ذکر نیکی کی حقیقت کا ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ نیکی کی حقیقت کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر مؤخر کر دیا گیا۔ اس لیے اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ نیکی کی حقیقت کے اعتبار سے جو اولین یا اہم ترین شے ہے وہ کیا ہے کہ انسان میں اس صلاحیت یا اس جذبے کا پیدا ہو جانا، اور نہ صرف پیدا ہو جانا بلکہ برقرار رہنا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ وہ جو ایک شعر ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ والا معاملہ جب ہو جائے، یعنی کہ ہمدردی، کسی کے درد کو اپنے اندر محسوس کرنا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوٹ لگتی ہے بچے کو لیکن درد کس کو ہوتا ہے؟ والدین کو ہوتا ہے، ماں باپ کے دل میں اٹھتا ہے وہ درد۔ تو اگر یہ حس موجود ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کی بنیاد ہے۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کا یہ جو جذبہ ہے یہ نیکی کے لیے بنیاد اور اساس فراہم کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک اہم نقطہ نوٹ فرما لیں، آیت میں کہا گیا آت المال علی حبہ، اب اس کا جو ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے اس میں یہ حب ہی کی جو ضمیر ہے ہی، اس کو اللہ کی طرف راجع کیا جاتا ہے، اور ترجمہ کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت پر یا اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا جوئی کی جو بات ہے وہ تو آغاز میں ہی ہو گئی، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یعنی کہ موٹیو تو پہلے ہی طے ہو گیا ہے، وہ نیکی ہی نہیں کنسیڈر ہوگی جو اللہ کے لیے نہ کی جا رہی ہو، لہٰذا اب دوبارہ اس اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو حرف جار ہے اعلیٰ، یہ کسی شے کے مخالفت کے لیے ہے، کسی شے کے حق میں استعمال نہیں ہوتا، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ القرآن حجۃ لک او علیک، یہ جو قرآن ہے یہ یا تو تمہارے لیے یعنی کہ تمہارے حق میں گواہی دے گا
یا علیکا، یا تم پر گواہی دے گا، یعنی کہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو علا کا لفظ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ مخالفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہاں علی حبہ کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا کہ مال کے محبوب ہونے کے باوجود، دیکھیے مال طبعاً انسان کو محبوب ہوتا ہے، وہ جو سورہ آل عمران میں فرمایا گیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطِرَةِ، یعنی کہ انسان کے اندر کچھ محبت بہرحال طبعاً ڈال دی گئی ہے، عورت کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، مال و متاع کی محبت ہے، گھر گرستی کی محبت ہے، سواریوں کی محبت ہے، کھیت کھلیان کی محبت ہے۔ اگر یہ محبتیں نہ ہو تو کوئی شادی کیوں کرے، مطلب کوئی کھائے پیے کیوں، پھر چلت پھرت ختم ہو جائے دنیا میں یعنی کہ کسی کو کوئی دلچسپی نہ رہے۔ تو بہرحال یہ محبتیں جو انسان کے اندر ڈالی گئی ہیں، یہ حیات دنیاوی کا یہ جو ہم امتحان دے رہے ہیں، اس کو آسان بنانے کے لیے انسان میں ڈالی گئی ہے، لیکن ان کی جو اصل حیثیت ہے وہ اسی آیت میں آگے بیان کر دی گئی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ اس حیات دنیا کے لیے متاع ہے، مطلب یہ یہیں پر گزارا کرنے کے لیے یہ چیزیں، یہ محبتیں تمہیں ڈالی گئی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ان محبتوں کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو علی حبہ ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اس طبی محبت، یہ جو ایک طبی محبت ہے مال سے انسان کو، اس کے علی الرغم، اس محبت کے باوجود وہ مال خرچ کر سکے۔ اور یہ بات دیکھیں مزید واضح ہوتی ہے سورہ آل عمران میں جا کر، چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام کو پا بھی نہیں سکتے، تم نیکی کے گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں محبوب ہے۔ تو یہ نیکی کا معاملہ دراصل یہ ہے کہ محبوب شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ نہ ہو کہ کوئی چیز پرانی ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، دل اس سے اٹھ جائے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب دیکھیں یہاں پہ مما تحبون سے یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ وعلی حبہ سے کیا مراد ہے کہ مال کے محبت کے علی الرغم، مال کے طبعی محبت کے باوجود اس کا خرچ کرنا۔ آگے ایک فہرست آ گئی، کن کن پہ خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چڑھانے میں۔ یہ جو ہمدردی ہے یہ نیکی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے، ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا۔ اور جس شخص میں انسانی ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو پھر وہ کل خیر سے خالی ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ اب ان باتوں سے ایک منطقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ کیا کہ جو شخص بخیل ہو، دل کا کٹور ہو، وہ عالم تو ہو سکتا ہے، وہ عابد تو ہو سکتا ہے، وہ مفسر ہو سکتا ہے، وہ محدث ہو سکتا ہے، وہ مفتی ہو سکتا ہے، وہ علامہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک ہونا شے دیگر ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں دوبارہ ذرا اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لینا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ نیکی کا اولین مظہر کیا ہے، آپ کے سامنے میں نے بات واضح کر دی، انسانی ہمدردی، خدمت خلق کا یہ جذبہ کہ لوگوں کو جو تکلیف ہے اس کو اپنے اندر محسوس کرنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انسان پھر اس کے لیے جو بھی کر سکے وہ کر گزرے۔ یہ ہے نیکی کا اولین تقاضا۔ اب اس موقع پر وہ حدیث قدسی بھی ذرا ذہن میں لے آئے۔ قیامت کے دن اللہ انسان سے فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ اب انسان جواب میں کہے گا کہ یا اللہ تو اس سے پاک ہے کہ تجھے بھوک لاحق ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ میرا وہ فلاں بندہ جو تمہارے پاس آیا تھا اس نے تیرے سامنے دست سوال دراز کیا لیکن تو نے اسے ٹھکرا دیا، حالانکہ وہ میں ہی تھا۔ یعنی سائل کے آستین سے جو نکلا ہوا ہاتھ ہے وہ اصل میں سائل کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، اور اس کو ٹھکرانا ایسا ہے گویا کہ اللہ کو ٹھکرانا۔ اب یہ اس میں ایک وضاحت ویسے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ الگ بات ہے کہ کوئی سائل سوالی سامنے کھڑا ہو جائے اور انسان کی اپنی پوزیشن ٹھیک نہ ہو، کچھ دینے کے لیے نہ ہو، تو پھر وہاں پہ حکم یہ ہے کہ اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بہرحال خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، نرمی کے ساتھ۔ اب آئیے اس آیہ مبارکہ میں مال خرچ کرنے سے متعلق جو ترتیب
آئی ہیں ذرا اس پہ بات کر لیں، اور وہ بہت اہم ہے اور انتہائی فطری بھی ہے۔ سب سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہوا، رشتہ داروں کا۔ اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ انسان پہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے، قرابت داروں کا ہے، اور یہ معاشرے کی تنظیم کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ الاقرب فالاقرب والا معاملہ ہے، یعنی کہ پہلے جو قریب ترین ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس سے قریب ترین ہے، اور اس کے بعد اس سے جو قریب، یہ اس طرح کی ترتیب ہوگی، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ ترتیب ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی بیوہ، بھابھی اور اس کی یتیم بچے موجود ہوتے ہیں، لیکن انسان ان کو چھوڑ کر دور دراز کے اپنے مال کو خرچ کر رہا ہوتا ہے، مطلب خیرات گھر چلا رہا ہوتا ہے، کوئی لنگر چلا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یا تو بائی کے ساتھ کوئی پرخاش تھی، کوئی مسئلہ تھا، یا پھر یہ ہے کہ بیوہ بھابھی سے کوئی شکوہ ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہوا اس کا کہ اپنا نفس آڑے آ جاتا ہے، جبکہ قاعدہ کیا ہے دین اسلام میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، اور جس نے کسی سے بغض رکھا اللہ کے لیے، وہ عطا للہ، اور اگر کچھ دیا تو اللہ کی خاطر دیا، وہ منع للہ، اور اگر کچھ روکا تو اللہ کی خاطر روکا، فقد استقبل ایمان، تو وہ یہ ایسا ہے کہ اس نے ایمان کی تکمیل کر لی، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ پہلے نمبر پہ ذکر آیا رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، کہ مال خرچ کرنا یہ سب سے پہلے رشتہ داروں پر ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ذکر آیا یتیم کا۔ اب دیکھیے یہاں بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ اسلامی معاشرے میں یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جن بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یعنی کہ ان کا کوئی سرپرست نہ رہا، تو ان کی کفالت معاشرے نے کرنی ہے اجتماعی طور پر، شراکت داری میں، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح کی یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو بہرحال جھڑکنا نہیں ہے۔ تو یتیم کا معاملہ بہت اہم ہے، اسی لیے رشتہ داروں کے بعد دوسرے نمبر پہ بات کی گئی یتیموں کی۔ یہ ہیٹر بند نہیں کرتے، ذرا ہیٹر بند کرنا۔ اچھا، اب تیسرے نمبر پر ذکر ہوا مساکین کا، یعنی کہ محتاجوں کا۔ اب سب سے پہلے تو ذرا مسکنت کے معنی بھی ہم سمجھ لیں۔ مسکنت کس کو کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی کو، جیسے کہ یہود کے بارے میں ارشاد ہوا اسی سورہ بقرہ میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، یعنی کہ ان کی منافقت کی وجہ سے، ان کے غلط حرکات کی وجہ سے، یہود کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ تھوپ دی ذلت اور مسکنت، یعنی کہ وہ ذلت تو تھی ہی، ساتھ میں مسکنت بھی تھی۔ وہ یہ ہے کہ غلامی میں چلے گئے، ان کی کس طرح سے ان کا استحصال کیا گیا، لیکن ان میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی کوئی ہمت ہی باقی نہیں تھی۔ آج یہی معاملہ اس امت کا ہے، یعنی کہ 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں، لیکن حال دیکھ لیں، ذلت کی بھی انتہا ہے اور مسکنت کی بھی انتہا ہے۔ ایک ظالم نظام کے آگے گردن سب نے جھکائی ہوئی ہے، کوئی اس کے خلاف اٹھنا تو چھوڑے، آواز اٹھانا بھی اس کی بھی ہمت نہیں رہی۔ تو آج مسکنت اس امت پہ سوار ہے۔ بہرحال بات آگے نکل گئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسکنت کا مطلب ہے کم ہمتی، یعنی کہ ایک شخص ظاہراً ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے، ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمت اس کی ختم ہو گئی، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہ فالج کے جو مریض ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، لیکن وہ ہلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات انسان کی ہمت اسی طرح جواب دے جاتی ہے، کچھ کرنے کے قابل وہ نہیں رہتا، تو اس کو کہتے ہیں مسکنت۔ تو ایسے انسان کو سپورٹ کرنا جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ہمت کھو چکا ہو، یہ تیسرے نمبر پہ ایسے مساکین کا ذکر آ گیا۔ چوتھے نمبر پہ ذکر آیا وابن السبیل، یعنی کہ مسافر۔ اب یہاں پہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ مسلم معاشرے میں کسی بھی مسافر کے 3 دن کی جو مہمان نوازی ہے وہ اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس معاشرے کی یا وہاں پہ جو آبادی آباد ہیں اس کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پہلے وقتوں میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔
آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پڑوسیوں کی پہچان کسی کو نہیں ہوتی، تو مہمان کو کوئی بھلا کیا پہچانے گا۔ 5ویں نمبر پہ ذکر آیا والسائلین، سائل کہتے ہیں سوالی کو۔ اب یہ معاملہ وضاحت طلب ہے، اس لیے کہ یہاں مطلب قرآن سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید قرآن بیگری کا یہ جو پیشہ ہے اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہی فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کوئی سوالی بن کر اگر کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آئے تو اس کو اگر کچھ نہ کچھ دے سکتے ہو تو دے دو۔ یہ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ انسان کی حالت کیا ہے، مطلب وہ کن حالات سے گزر رہا ہے، وہ کس مخمصے میں پس گیا ہے۔ اب اگر اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پھیلا ہی دی ہے، پیش کر دی ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ ٹھکرایا جائے۔ تو اگر کچھ دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے معذرت کر لو۔ البتہ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ دین اسلام میں سوال کی انتہائی مذمت آئی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو قرآن بالکل یہ واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی سوالی بن کر کھڑا ہو جائے تمہارے سامنے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کی مدد کرنی ہے، مدد نہ بھی کر سکو تو خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ دین اسلام سوال کی انتہائی مذمت کرتا ہے، مسلمان کو سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے بہرحال، اور ترغیب کیا دی گئی ہے کہ محنت کرو، مشقت کرو، مزدوری کرو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ سوال مت کرو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ متفقاً علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ رسیاں لے، پہاڑ پر جائے، لکڑیاں کاٹ کر پیٹھ پر لادے اور اسے بیچے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور اس سے اپنی عزت نفس کو بچائے۔ یعنی کہ کیا کہ چاہے مزدوری ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کوئی سخت مشقت ہی کیوں نہ کرنا پڑے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، وہ کر لو، لیکن یہ ہے کہ سوال مت کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ دین اسلام میں بنیادی طور پر سوال کرنے کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ڈسکریج کیا گیا ہے، اور محنت و مزدوری کو انکریج کیا گیا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو پھر ایک بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، ایک بیلنس سامنے آ جاتا ہے، یعنی کہ سوال کی مذمت اور محنت کی تحسین۔ اب محنت کی جو تحسین کی گئی ہے اس ضمن میں غزوہ تبوک کا وہ واقعہ بھی یاد کر لیں، جہاں پہ نفیر عام ہوئی تھی مسلمانوں کو کہ جو جتنا مال لا سکتا ہے، انفاق کر سکتا ہے وہ کرے۔ یہ وہی موقع تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے تھے، اور جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر آ گئے تھے، انفاق کے طور پہ پیش کر دیا تھا۔ اب ایسے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تنگ دستی کے عالم میں تھے، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ساری رات باغ میں مزدوری کی، ایک یہودی کا باغ تھا، اس میں ساری رات مزدوری کی، اور صبح کو اجرت کے طور پہ اس کو کچھ کھجوریں مل گئے۔ اب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس جو کھجوریں ملی تھی اس کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ جا کر اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کو دے دیا، دوسرا حصہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا انفاق کے طور پہ۔ اب اس موقع پہ جب کہ منافقین فکر چست کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ ہاں جی ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی، اب ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انفاق کی کیا قدر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو اس تمام ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اس لیے کہ اللہ کی میزان میں ان کھجوروں کا وزن اس تمام ڈھیر سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ محنت کی ہے ساری رات، اور وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو بہرحال یہ بیلنس ہے دین اسلام میں، یعنی کہ اول تو خود محنت سے کمایا جائے، چاہے مزدوری کرنی پڑے، چاہے سخت مشقت کرنی پڑے، لیکن اگر یہ ہے کہ پھر اگر مجبور ہو کر تمہارے سامنے کوئی سوالی بن جائے تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی والا معاملہ کرنا ہے۔ 6 نمبر پر ذکر ہوا وہ پھر رکاب، گردنوں کی چھڑانے میں مال کا خرچ کرنا۔ اب یہ بھی کچھ وضاحت طلب معاملہ ہے۔ پچھلے زمانے میں لونڈی اور غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑی نیکی کا کام تصور کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے جو سر فہرست فضیلت تھی ان کی، وہ یہی تھی
کتنے ہی غلام تھے جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، جن کو سخت پرسیکیوشن کا سامنا تھا اپنے کافر مالکوں سے. کتنے ہی اس طرح کے غلام تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا. البتہ آج کے زمانے میں وہ صورت تو رہی نہیں. مطلب آج کے زمانے میں تو غلاموں اور لونڈیوں کا تصور ہی نہیں ہے. البتہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی گردنیں قرض کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں. اب ایسے میں اگر کسی شخص کو اتنی رقم مہیا کر دی جائے کہ وہ قرض کے جال سے اپنی گردن چھڑا لے تو اس کا وہی درجہ ہوگا جیسے کہ غلام کو آزاد کیا جائے. افسوس کے ساتھ مطلب یہ جو اسماعیلی کمیونٹیز ہیں اس میں تو اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ہم جو مسلمان ہیں 1.5 ارب سے زیادہ، ہمیں ایک دوسرے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو رہی مال خرچ کرنے کی ترتیب. اس ترتیب میں 6 چیزیں گنوائی گئی، وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت سے رکھ دی. اب یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی بہت اہم ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہاں پہ جو مال خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے یہ انفاق نافلہ ہے، یعنی کہ اضافی ہے. یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی جو کہ فرض ہے. فرض زکوٰۃ کا ذکر آگے آ رہا ہے، اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ. اور اس کا ثبوت ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوٹ کر لو کہ تمہارے اموال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی. گویا کہ آیت البر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت کے طور پہ پیش کیا کہ یہ انفاق نافلہ ہے، یہ اضافی انفاق ہے، یہ زکوٰۃ سے سوا ہے. اور اگر نیکی کا مقام چاہتے ہو تو پھر تو معاملہ یہی ہے کہ مطلب زکوٰۃ سے اوپر بھی کچھ خرچ کرنا پڑے گا. باقی یہ ہے کہ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، اور خصوصاً اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو وہاں پہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جبراً وصول کی جائے گی اگر کوئی نہ بھی دینا چاہے. تو یہ ارکان اسلام میں سے ہے زکوٰۃ، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. نیکی کے لیے آپ کو زکوٰۃ سے اوپر کو کچھ خرچ کرنا پڑے گا. یہ تو ہوا روح نیکی کا جو عملی مظہر ہے، جو پہلا عملی مظہر ہے وہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جانا. اب روح نیکی کا عملی مظہر نمبر 2 جو ہے وہ کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. قائم کی یا قائم رکھی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ. ان کو یہ جو نماز اور زکوٰۃ ہے ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یہ جو 2 عبادات ہیں. اب اس وقت ہم ان الفاظ پر تدبر نہیں کریں گے، یعنی کہ لفظ صلاۃ کا کیا مفہوم ہے اور زکوٰۃ سے کیا مراد لی جاتی ہے. ان 2 اصطلاحات کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے اس منتخب نصاب کا جو تیسرا حصہ ہے، اس کا جو پہلا سبق ہے. وہاں پہ انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو ان دونوں الفاظ کو ہم کھول کر تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیں کہ ان 2 اصطلاحات کا جو تعلق ہے اس پوری بحث میں کہاں پر آ رہا ہے. دیکھیں ابھی تک 2 چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے. نمبر 1 نیکی کی روح وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. نمبر 2 روح نیکی کا عملی مظہر نمبر 1 وہ کیا ہے؟ انسانی ہمدردی کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا، انسان میں اس صلاحیت کا پیدا ہو جانا کہ وہ اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کر سکے. اب ان دونوں جذبوں کو، مطلب ایک ایمان کا جذبہ ہے، ایک انفاق کا جذبہ ہے. اب ان دونوں جذبوں کو مستقل آبیاری کے لیے یہ 2 عبادات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں. نماز کیا ہے اصل میں؟ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے جو ہم سے 5 بار کرائی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کا مطالعہ بھی انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. یہ اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا پہلا سبق ہوگا. تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ فاتحہ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ ہماری ایمان کی تجدید ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایمان باللہ کی تجدید، مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ کی تجدید، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اس عہد کی تجدید ہے جو اللہ سے ہم نے کیا اور روزانہ کرتے رہتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم یہ ایمان بالرسالت کی تجدید، اس لیے کہ ہدایت ربانی کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ رسول ہی ہے. تو یہ تجدید ایمان ہم سے دن میں 5 بار کرایا جاتا ہے. اب یہ اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ جو نماز کا رکن ہے یہ ستون ہے جو سپورٹ فراہم کرتا ہے کس کو؟ ایمان کو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اس کی تجدید کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کو ذہن اور قلب میں اجاگر کرتے رہنے کے لیے
تاکہ ذہول اور غفلت کے جو پردے ہمارے ذہن پہ ہمارے قلوب پہ پڑ گئے ہیں وہ چھٹتے رہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ وہ جو بڑا خوب شاعر نے کہا ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں۔ یہ تو ہو گئی نماز کی بات۔ رہی بات زکوٰۃ کی تو سمجھ لی، ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت حوصلے کا کام ہے، بہت جگرے کا کام ہے۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی کہ یہ جو مال ہے یہ طبعاً انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، تو انسان میں خرچ کر سکنے کی صلاحیت کو پیدا کرنا، اس جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ایک منیمل حصہ ہمارے مال کا یہ متعین فرما دیا ہے کہ یہ تو دینا ہی ہے، یہ فرض ہے۔ اس لیے کہ تجوری کا منہ تو کھلے، اور ایک دفعہ منہ کھلے گا تجوری کا تو پھر یہ ہے کہ اس میں سے مزید کچھ اور نکلنے کا چانس بھی ہوگا، امکان بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو گویا یہ جو زکوٰۃ ہے یہ انفاق کے لیے ستون ہے، جس طرح نماز ایمان کے لیے ستون ہے۔ اب یہاں بس اتنا ہی نوٹ کر لیں کہ نیکی کی حقیقت کے ضمن میں انسانی ہمدردی کے لیے یہ جو ہمدردی ہے، انسانی ہمدردی اور خدمت خلق، اب نیکی کی حقیقت کے ضمن میں اس کو پہلے رکھا گیا اور نماز اور زکوٰۃ کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو 2 اصطلاحات ہیں نماز اور زکوٰۃ، اس کی تفاصیل انشاءاللہ ہم تیسرے حصے میں دیکھیں گے تفصیلاً۔ آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب کہ باہم معاہدہ کر لیں۔ اب اس ضمن میں ہم نے آغاز میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھ لی تھی کہ اگر ہم تجزیہ کر لیں تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت تمام معاملات انسانی جو ہیں وہ ان کا دار و مدار معاہدوں پر ہے، عہد پر ہے۔ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ یا تو ایکسپریس ہوتے ہیں، یعنی لکھ کے باقاعدہ لکھ کے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ امپلائڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد اور والدین کے مابین کوئی معاہدہ طے نہیں ہوتا، امپلائڈ ہوتا ہے، اور اسی لیے مطلب یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ اپنی جوانی انویسٹ کرتے ہیں اپنے بچوں میں، اور یہ عمل ایک طبعی تقاضے کا متقاضی ہے۔ وہ کیا کہ پھر اولاد جب جوان ہو جائے اور والدین جب بوڑھے ہو جائے تو اب اولاد کو اپنی توانائیاں خرچ کرنی ہے والدین کی خدمت میں، ان کی خبرگیری میں، ضرورت کی باہم رسانی میں۔ اب یہ باتیں کہیں پہ طے نہیں ہیں، کہیں پہ لکھ کے نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک امپلائڈ کانٹریکٹ ہے جو والدین اور اولاد کے مابین انڈرسٹوڈ ہے۔ اب آئیے ان معاہدات پر جو ایکسپریس ہوتے ہیں، جن کو لکھا جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو ایک عورت اور ایک مرد کے مابین ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اہم شے کیا ہے؟ وہ ایفائے عہد ہے۔ اگر ایفائے عہد نہ ہوگا، اگر وفا نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ نکاح نامے کی حیثیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح امپلائر اور امپلائی کا ایک بندھن ہوتا ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے باقاعدہ، لیکن یہاں بھی اصل شے کیا ہے؟ ایفائے عہد۔ جس میں ایفائے عہد ہوگا تو وہ دیانتداری کے ساتھ اپنے فرض کو نبھائے گا، خلوص کے ساتھ اپنے فرض کو نبھائے گا، اور جس میں یہ وصف نہیں ہوگا ایفائے عہد کا تو وہ کام چوری کرے گا، کرپشن کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح کاروباری معاہدے کی اگر بات کر لیں تو یہ ایکسپریس ہوتے ہیں، باقاعدہ لکھ کے جاتے ہیں، لیکن اس پہ بھی اصل شے کیا ہے؟ ایفائے عہد۔ اگر کوئی ایفائے عہد کا خیال نہ رکھے تو وہی بات ہے کہ یہ جو معاہدات لکھے جاتے ہیں ان کی حیثیت پھر کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہاں سے ثابت ہوا کہ اگر ایک شے پیدا ہو جائے انسانوں کے مابین، وہ کیا؟ ایفائے عہد، تو تمام بین الانسانی معاملات کی سٹریم لائننگ ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائے گی، فساد ختم ہو جائے گا، معاشرے میں ایک امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اور ایفائے عہد کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے پیش نظر قرآن میں تاکیداً فرمایا گیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد کو پورا کیا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ایفائے عہد یہ ایک مومن کی نشانی ہے، مومن کی صفت ہے۔
سورہ مومنون میں فرمایا گیا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے اس حدیث نے. یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ جو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہ ارشاد فرمائے ہوں. کون سے الفاظ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہو. جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں اس کے اندر کوئی ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ. اور جس میں عہد کی پاسداری کا وصف نہیں ہے تو اس کا کوئی دین نہیں ہے. یہ دیکھیں انتہائی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے اور نہایت لوجیکل سٹیٹمنٹ ہے، اس لیے کہ دین نام ہے معاہدے کا. یعنی کہ آپ تھوڑا سا سوچ لیے، یہ دین ہم کس کو کہتے ہیں؟ یہ رب اور عبد کے مابین ایک معاہدہ ہے جو کہ ہم نے نبھانا ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے ہمارا کیا ہوا وہ عہد ہے جس کا اعادہ ہم 5 وقت دن میں کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس عہد کو میثاق کا نام دیا گیا ہے. میثاق کہتے ہیں باندھنے والی شے کو. تو ہمارا بہرحال اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے جس میں ہم بندھے ہوئے ہیں. اور یہ نہایت لوجیکل بات ہے کہ جس میں انسانوں کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کا وعدہ ہوگا تو وہ لازماً اپنے رب کے ساتھ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اس کو نبھائے گا. اور جو انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے وعدے پورے کرنے کا وصف نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ کے ساتھ پوری زندگی کا اتنا بڑا عہد، اتنا بڑا میثاق اس کو کیسے پورا کرے گا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں. بہرحال روح نیکی کے اثرات جب کسی پر ظاہر ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے 3 چیزیں واضح کر دیں. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان میں ہمدردی کا، خدمت خلق کا جذبہ اجاگر ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہو جاتا ہے کہ عبادات اور اس میں خصوصاً نماز اور زکوٰۃ جو کہ اہم ترین 2 ارکان ہیں عبادات کے، اس میں پابندی آ جاتی ہے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ معاملات انسانی میں ایفائے عہد انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے سارے معاملات کو اسٹریم لائن کر دیتا ہے. اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، اس میں فرمایا گیا کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث. آپ کے سامنے میں نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا تھا کہ اور بالخصوص صبر کرنے والے. اب یہ بالخصوص کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ آپ نوٹ کریں کہ یہاں صابرون نہیں کہا گیا بلکہ صابرین کہا گیا، جبکہ اس سے پہلے کہا گیا والموفون بعہدہم. موفون، وہاں پہ موفون کہا گیا، یہاں پہ صابرون نہیں کہا گیا، صابرین کہا گیا. یعنی کہ وہاں حالت رفع میں آیا اور یہاں حالت نصبی میں آ گیا. یہ کیوں؟ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہاں پہ کوئی شے محذوف ہے، اور وہ جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں. اب تجزیہ کر لیں کہ در حقیقت انسان کی شخصیت کا جو اصل امتحان ہے وہ سختی میں ہوتا ہے. تو جس میں صبر ہوگا وہ امتحان کو پار کر لے گا، اور جس میں صبر نہیں ہوگا اس کا وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ کریکٹر پہ اس کا سٹرونگ نہیں ہے. یعنی کہ ایک شخص ہے، اس نے نیکی کے لیے مال بھی خرچ کر لیا، اس نے نمازیں بھی پڑھ لی، اس نے زکوٰۃ بھی ادا کر لی، لیکن انسان کی جو کریکٹر کی اصل اسٹرینتھ ہے اس کا ظہور دراصل ہوتا ہے صبر میں. یعنی کہ انسان تکلیفیں جھیل سکے، مصائب برداشت کر سکے، تو خصوصاً صبر کرنے والے. اب آگے دیکھیں، صبر کے 3 مواقع کا بیان ہو گیا. سب سے پہلے نمبر پہ آیا بھوک میں صبر، فقر میں، فاقہ میں، تنگ دستی میں صبر. یہ لفظ بعث جب جمع میں آتا ہے یعنی کہ بعثا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھوک، فاقہ، تنگ دستی، تکلیف. اور یہ جب جمع کے صیغے میں آتا ہے بعثا تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، جب واحد کے صیغے میں آتا ہے یعنی کہ بعث، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ. اور دیکھیں انسان کے لیے سخت ترین معاملہ جو ہوتا ہے وہ جنگ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کی جو قیمتی ترین متاع ہے یعنی کہ اس کی اپنی زندگی، اس کو خطرہ درپیش ہوتا ہے. یعنی کہ انسان جب میدان جنگ میں آتا ہے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آتا ہے.
تو یہاں بہرحال باس کے دونوں حالتیں استعمال ہو گئی، یعنی کہ یہ جمع میں بھی آیا اور واحد کے صیغے میں بھی آیا۔ شروع میں بعثا بھوک و تندرستی کے لیے آیا، اور آخر میں حین البعث یعنی کہ جنگ کے وقت، اور بیچ میں ایک اور لفظ آیا درا۔ یہ درا کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے ضرر سے، یعنی کہ تکلیف۔ اور دیکھیں تکلیف میں آپ کے سامنے میں نے پچھلی نشست میں بھی ذکر کیا تھا کہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک جسمانی اذیت، جیسے کہ فزیکل پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ کرام کی، اور وہ اس کو برداشت کر رہے تھے۔ تو اور اس میں دیکھیں یعنی کہ یہ فزیکل پرسیکیوشن کو برداشت کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اہم کیوں ہے کہ ذرا وہ واقعہ ذہن میں یاد کر لیں کہ ایک صحابی ایک جنگ میں شدید زخمی ہو گئے، تو زخموں کی تاب نہ لا کر انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب صحابہ نے کہا کہ وہ تو جنت چلا گیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اب جب تحقیق کی گئی تو یہ معاملہ سامنے آ گیا کہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ تو صبر کر سکنا یعنی کہ اس کوفت کو برداشت کرنا، یہ جان اللہ کی امانت ہے، بہرحال کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ خود سے اس کو لے لے، یہ گناہ کبیرہ ہے خودکشی۔ تو ایک ہے جسمانی اذیت بہرحال، جبکہ دوسرا ہے ذہنی کوفت، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کہا، پاگل کہا، مجنون کہا، جھوٹا کہا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ یہ تمام ذہنی کوفت کو برداشت کیا صبر کے ساتھ۔ اب دیکھیں آئے بر سے پہلے اسی صورت میں یعنی کہ سورہ بقرہ میں وہ والی آیت آ چکی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ایمان کے دعوے داروں ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، تنگ دستی سے، جانی اور مالی نقصانات سے بھی تمہیں آزمائیں گے، ثمرات کے ضائع ہو جانے سے بھی تمہیں ہم آزمائیں گے۔ یہ اللہ کا پہلا خطاب ہے امت مسلمہ سے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اور اس امت کی کامیابی کی بنیاد کیا ہے وہ اسی آیت میں آگے بیان کر دی کہ وہ بشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے صبر کرنے والے کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی تکلیف، کوئی مصائب آتے ہیں تو ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، قالوا انا للہ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، جو اللہ چاہے ہے سر تسلیم خم ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچیں، قرآن جو تصور نیکی پیش کر رہا ہے وہ فنڈامنٹلی دنیا میں نیکی کے تمام جو تصورات ایگزسٹ کرتے ہیں ان سے مختلف ہے، ان سے جدا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ایگریسو کانسیپٹ ہے نیکی کا، یعنی کہ اس میں جنگ کا تصور بھی ہے، جبکہ نیکی کے جو عام تصورات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جنگ ایک بری شے ہے، لیکن قرآن جنگ کو بہت بڑی نیکی قرار دیتا ہے اگر وہ جنگ حق کے لیے ہو، اگر وہ جنگ نیکی کا بول بالا کرنے کے لیے ہو، پھر یہ نیکی کا بلند ترین مقام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو سمجھ لے کہ اسلام کے نیکی کا تصور وہ نہیں ہے جو آج سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ زندگی کا میدان اشرار اور بدماشوں کے حوالے کر کے تو خود کونوں قدروں میں، خانقاہوں میں، یا یہ ہے کہ پہاڑوں کے غاروں میں جا کر اللہ اللہ کرتا رہے انسان۔ نہیں، یہ اسلام کی نیکی نہیں ہے۔ بہرحال اسلام کی نیکی یہ ہے جو آیت البر میں آ گئی ہے، یعنی کہ انسان ان تمام منزلوں سے گزر کر، ہمیں ایک 5 منٹ مزید لگیں گے، انشاءاللہ 5 منٹ میں اس کو ختم کرتے ہیں۔ اسلام کی نیکی یہ نہیں ہے۔ اسلام کی نیکی میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا تھا وہ کیا ہے، وہ آیت البر میں آ گئی، یعنی کہ انسان ان تمام منزلوں سے گزر کر، یعنی کہ ایمان ہو، انسانی ہمدردی ہو، اس کا جذبہ ہو، عبادات میں پابندی ہو، ایفائے عہد ہو، صبر ہو، پھر یہ ہے کہ باطل اور طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کریں، اس کا مقابلہ کریں، اس سے پنج آزمائی کریں۔ اسلام کو یہ جو ملیٹنٹ ریلیجن کے نام سے بدنام کیا گیا، یہ ویسے ہی بدنام کیا گیا۔ اسلام میں اگر ملیٹنسی ہے تو وہ بدی کو ختم کرنے کے لیے ہے اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ حق پر ایمان لانے کے بعد
ہم حق پر ایمان لے کے آئے ہیں، بہرحال قرآن کیا ہے؟ یہ حق ہے. تو اس پر ایمان لانے کے بعد باطل کے آگے گردن جھکانا یہ مومن کا شیوہ نہیں ہو سکتا. پھر تو یہ ہے کہ یہ حق کے ساتھ وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے. اس میں البتہ ایک بات واضح رہے کہ انفرادی حیثیت میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام لے کر آئے. لا اکراہ فی الدین، ایسی کوئی سختی نہیں ہے اسلام میں. لیکن یہ ہے کہ باطل اور ظالمانہ نظام کی بالادستی کو قبول یہ بالکل بھی نہیں کیا جائے گا. البتہ ٹکراؤ کے ضمن میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ باطل سے ٹکراؤ اسی وقت ہوگا جب مطلوبہ طاقت میسر آ جائے. اس سے پہلے یہ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال نیکی اور حق کے بول بالا کے لیے باطل اور بدی سے پنجہ آزمائی کرنا، چیلنج کرنا باطل کو، یہ ہے نیکی کا بلند ترین مقام. گویا یہ نیکی کی معراج ہے. اب دیکھیں یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جن کے کردار میں یہ خصوصیات ہوں، یعنی کہ ایمان ہے، انسانی ہمدردی ہے، عبادات کی پابندی ہے، ایفائے عہد ہے، پھر یہ ہے کہ صبر اور پیشن ہے، تو ایسے لوگوں کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوگی بھلا؟ مطلب ایسے لوگوں کی جنگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو نہیں ہو سکتی، یا اقتدار کے حصول کے لیے تو نہیں ہو سکتی. ان لوگوں کی جنگ اگر ہوگی تو حق کے لیے ہوگی، حق کے دفاع کے لیے ہوگی، حق کے غلبے کے لیے ہوگی، نیکی کا بول بالا کرنے کے لیے ہوگی، بدی کے خاتمے اور باطل کا کلا کما کرنے کے لیے ہوگی، ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہوگی. اور اسی طرح سورۃ العصر کی جو تیسری شرط ہے یعنی کہ تواصوا بالحق، وہ یہاں آ کے پوری ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہاں پہ وہ امپلائڈ ہو گئی، اگرچہ کہ صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن یہاں جنگ کا ذکر آیا ہے. اس بات کو نوٹ کر لے کہ یہاں پہ جنگ کا بہرحال ذکر آیا ہے ایک ایسے کردار کے کانٹیکسٹ میں کہ جس کی جنگ سوائے شہادت حق کے اور کسی مقصد کے لیے نہیں ہو سکتی. حق کا بول بالا باطل کی سرکوبی کے لیے اس کی جنگ ہو سکتی ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں ہو سکتی. اور یہ تواصی بالحق کا ہی نتیجہ ہوگا کہ وہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ تکالیف کو برداشت کریں، فقر و فاقہ کو برداشت کریں. اور اگر میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہی اس امت کا اصل مقصد ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ میں ہی اس سے پہلے وہ آیت آ چکی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں امت وسط بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم حق کی گواہی دو پوری انسانیت پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر حق کی گواہی دی ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ والا معاملہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم پر گواہ بنے، اور ہم نے اب گواہ بننا ہے پوری انسانیت پر. اور اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی. اس امت سے، امت مسلمہ سے جو پہلا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے پہلے جملے میں ہی اللہ نے یہ واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز بنیاد ہے حق کا گواہ بننے کے لیے. اللہ نے باطل اور طاغوت کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ حق کی جو گواہی دینے والے ہیں ان کی آزمائش ہوں. اور وہ کون سی آزمائش ہے؟ وہ آیت بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور اس آزمائش کو پار کرنا یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ہے اس آیت کا کانٹیکس جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تواصی بالحق، یہ جو تواصی بالحق ہے وہ یہاں پہ امپلائڈ ہے، مقدر ہے، گو کہ صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہوا. آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اب دیکھیں یہ صدق کا جو لفظ ہے یہ صرف سچی بات کہنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایسا شخص جو راست باز ہو، راست گو ہو، راست کردار ہو، یعنی کہ جس کی پوری شخصیت میں صداقت سرایت کر جائے. تو یہ ہے حقیقت میں سچے لوگ. یہ لوگ اگر نیکی کا دعویٰ کرے تو یہ اپنے دعوی نیکی میں سچے ہیں. یہ سچے صاحب ایمان ہیں، یہ صحیح مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں. اولئک الذین صدقوا. اور اس پر مزید ایک اور تحفہ دیا اللہ نے ایسے لوگوں کو، واولئک هم المتقون. اور جان لو کہ تقوی در حقیقت اسی کو کہتے ہیں. یہ آیت البر میں جو صفات آ گئیں اسی کو اصل میں تقوی کہتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں تو تقوی کا تصور کچھ اور ہے، یعنی کہ چند مظاہر اور عبادات کو ہم نے تقوی سمجھ لیا ہے، ایک خاص قسم کا حلیہ بنا لیا، ہاتھ میں تسبیح ہو، مسجد میں نماز ہو،
کچھ مخصوص اعمال، بس یہی تصور رہ گیا ہے تقوی کا۔ یہاں فرمایا کہ نہیں، یہ بالکل بھی غلط تصور ہے۔ اولئک هم المتقون، حقیقت میں تقوی اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں نے پچھلے اس میں بھی اسی صورت میں آگے جا کے فرمایا گیا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کان کھول کر سن لو، نیکی اسی کی ہے جس کا تقوی ہے۔ اور تقوی کس کا ہے؟ یہ اس آیہ مبارکہ میں اس کی وضاحت آ گئی کہ یہ کردار ہے، یہ پیکر ہے نیکی کا۔ روح نیکی اگر حقیقتاً موجود ہو اور انسان میں سرائیت کر جائے تو یہ وہ حیولہ ہے جو انسانی شخصیت کا جو کہ سامنے آتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔